سچی بات یہ ہے کہ سعید اکبر خان جو ہے نا وہ مجھے کبھی بھی برداشت نہیں کرتے تھے. سعید اکبر خان. سعید اکبر خان اتنے حد تک بھی تھا، آج سننے میں آیا تھا کہ وہ میرا نام بھی گوارا نہیں کرتے تھے سننے. یہ بات تو بالکل سچ ہے. ایک شعر ہے نا، بات تو سچ ہے مگر بات ہے رسوائی کی. اور آخری دن تک اندھیرے میں. حالانکہ رشید اکبر خان کو ایک ماہ سے پتا تھا، خود بھی ایک دو دفعہ ان سے ملنے گئے ہم عنایت اللہ خان سے. آپ کو بالکل ہی نہیں بتایا؟ بالکل نہیں بتایا. بالکل میں کہتا تھا کہ خان صاحب یہ سازش ہو رہی ہے، یہ ہو رہی ہے، یہ ہو رہی ہے، لیکن میں ہوں، آپ فکر بھی کرتے. کوئی ایک ہی بات، میں جو ہوں یار آپ فکر بھی کرتے، میں آپ کو چھوڑ سکتا ہوں؟ کسی ظاہری بات ہے. دو دھڑے ہیں، ایک نوانی ہے اور ایک اینٹی نوانی دھڑا ہے. جہاں سے پتا ایک دفعہ ٹھکرایا جائے گا یا نکل جائے گی اس دھڑے سے، واپسی کا کوئی واپسی نہیں ہو سکتا. ناممکن. کوئی سزا کر جائے، سچی بات ہے، کوئی سزا. میں نہ میں اے ٹی ایم ہوں، نہ انہوں نے کبھی یہ اظہار کیا تھا کسی کا. اے ٹی ایم سے مراد یہ ہے ان کے الیکشن کے جتنے بھی اخراجات ہوتے تھے وہ آپ پے کرتے. بس میں اے ٹی ایم نہیں رہا، اس کا مطلب اے ٹی ایم نہیں رہا. بلکہ کہ آپ زیادہ مجھ سے بہتر جانتے ہیں. اللہ تعالیٰ نے لوگوں کے دلوں میں میری جگہ بنا دی ہے. جو لوگوں سے مجھے پذیرائی ملی ہے یا محبت ملی ہے اس کا میں شکرانہ بھی ادا نہیں کرتا. اتنا اللہ کا شکر ہوا ہے. خبر گرم تھی میرے متعلق کہ ان کے معاملات کو طے ہو گئے. نہ ملاقات ہوئی ہے، ایک ہی ملاقات ہوئی تھی آخری دن جب پریس تھی نا 3 کو، 2 کو ملاقات ہوئی تھی. جو انہوں نے مجھے کہا تھا کہ آپ جو لے لیں ہم دینے کو تیار ہیں، یا ضمنی آپ کو لڑائیں گے. میں خان صاحب نہ میں ضمنی لڑتا ہوں نہ ضلع کا. میں اسی بات پر آج بھی قائم ہوں اور انشاءاللہ کھڑا ہوں. اگر یہ آخری دن آ کے مجھے چھرا کھونپا ہے نا میری پیٹھ میں، تو یہ اور بات. پہلے اس فیصلے سے پہلے اگر اعتماد میں لے لیتے میں سوچتا نا پھر آپشن کھلے رہتے. جیسے رشید اکبر نے مجھے ضمنی کہا تھا کہ آپ بیٹھنے میں بیٹھ، میں خاموش ایز دوست بن کے رہا. میں نے کہا شاید مجھ سے کوئی بات کریں گے، مجھے اعتماد میں لیں گے. اگر اس وقت مجھے اعتماد میں لیں تو پتہ نہیں اور بات ہو. اگر اب آپ کے پاس رشید اکبر خان چل کے آتے ہیں، نہیں کوئی ایسا آپشن دیتے ہیں تو کوئی چانسز ہیں؟ میں آپ کے ساتھ ان سے کہوں گا، گزارش کروں گا وہ نہ آئے. بس اچھا، اس سے بڑا چینل اور کیا ہو سکتا ہے. میں ہوں واجد نواز ڈھول اور آپ دیکھ رہے ہیں سانول نیٹ ورک. آج ہمارے ساتھ موجود ہیں امیدوار ایم پی اے حلقہ PP 92 بکھر ملک ظہیر احمد اترا. ملک صاحب، آپ کو سانول نیٹ ورک کے پروگرام تجزیہ میں خوش آمدید کہتے ہیں. ملک صاحب یہ بتائیے گا کہ سنا ہے آپ کا عوامی خدمت محاذ سے کوئی اتحاد ہونے جا رہا ہے؟ بسم اللہ الرحمن الرحیم. واجد بھائی، پہلے تو آپ کا بہت شکریہ، مجھے یہاں آنے کا موقع ملا آپ کے پاس اور کچھ باتیں دل کی کرنے کا، تو میں آپ کا شکر گزار ہوں. تو آپ نے سوال کیا ہے خدمت محاذ کا. جی ہمارے مذاکرات جاری ہیں جی، انشاءاللہ 1-2 دن تک فائنل ہو جائے گا. مطلب کوئی ضلعی سیاست میں نیا بریک تھرو کرنے جا رہے ہیں؟ یہ ہوگا جی انشاءاللہ، نیا بریک تھرو. ٹھیک ہے. ملک صاحب یہ بتائیے گا کہ ایک سوشل میڈیا پہ ایک اور بھی آپ کے حوالے سے پروپیگنڈا چل رہا ہے کہ اترا خاندان کے درمیان کوئی معاہدہ ہوا تھا اور وہ معاہدہ ابھی جو ہے اترا خاندان میں ہی اتحاد میں رکاوٹ بنا ہوا ہے. اس الزام میں کس حد تک صداقت ہے؟ یہ بات ٹھیک ہے. ہمارا عزیز ہے، اس سے بات چیت ہوئی کہ ہم آپ کو الیکشن لڑائیں گے، ٹھیک ہے نا جی. تو میں نے یہ ضمنی الیکشن جو بھی پہلا الیکشن ہوا جی، تو میں نے ضمنی الیکشن میں ان کے خلاف درخواست میں نے کہا لڑیں آپ. اب الیکشن نہ ہو تو اس میں میرا قصور تو نہیں ہے. ٹھیک ہے. ایک الیکشن نہ ہو، ہر کسی نے درخواست جمع کرائی، میرے عزیز نے بھی کرائی تھی. اگر الیکشن نہیں ہوا تو اس میں میرا کیا قصور. لیکن ہماری بات چیت شروع ہے ملک عادل کے تھرو. ملک عادل ان کے بڑے بھائی ہیں، ہو جائے گا ہمارا گھر کا پاس. ملک صاحب آپ کے بارے میں کہا جاتا ہے کہ آپ رشید اکبر خان کی ATM رہے ہیں، تو اس بات میں کتنی صداقت؟ نہیں، کوئی صداقت ہے، سچی بات ہے، کوئی صداقت. میں نہ میں ATM ہوں، نہ انہوں نے کبھی یہ اظہار کیا تھا کسی کا. ATM سے مراد یہ ہے ان کے الیکشن کے جتنے بھی اخراجات ہوتے تھے وہ آپ پے کرتے. بس میں ATM نہیں رہا، اس کا مطلب ATM نہیں رہا. چلیں ATM کا لفظ ہم بس میں نہیں رہا، ATM نہیں رہا تو کوئی اخراجات میں نے نہیں کیے. چلیں ملک صاحب یہ بتائیے گا کہ 2018 میں بھی سنا ہے آپ کو نوانی گروپ کو ریپلیس کرنے جا رہا تھا، لیکن رشید اکبر خان اس میں رکاوٹ بن گئے. لیکن اس کی میرے تک اطلاع نہیں آئی تھی. لیکن سچی بات یہ ہے کہ سعید اکبر خان جو ہے نا وہ مجھے کبھی بھی برداشت نہیں کرتے تھے. سعید اکبر خان اتنے حد تک بھی تھا، آج سننے میں آیا تھا
کہ وہ میرا نام بھی گوارا نہیں کرتے تھے سننے کو. آج کل یہ 2 مہینے پہلے کی بات ہے، مجھے ایک میسیج ملا تھا کہ سعید اکبر تو آپ کا نام بھی نہیں سن سکتے. میں نے کہا یار نام نہیں سن سکتا، اللہ مالک ہے، کیا ہوگا. ملک صاحب، رشید اکبر خان کے ساتھ آپ کا جو یارانہ رہا ہے یہ ہر کسی کو پتہ ہے. جی ہاں، اتنی گہری دوستی، آپ اکٹھے جو ہے زیارات مقدسہ پہ بھی جاتے رہے ہیں. پھر آخر کیا ہوا کہ رشید اکبر خان نے بھی آپ کو اندھیرے میں رکھا اور آپ کو سائڈ لائن کر دیا؟ یہ بات تو بالکل سچ ہے. ایک شعر ہے نا، بات تو سچ ہے مگر بات ہے رسوائی کی. اور آخری دن تک اندھیرے میں رکھا. حالانکہ رشید اکبر خان کو 1 ماہ سے پتہ تھا، خود بھی 1-2 دفعہ ان سے ملنے گئے، عنایت اللہ خان سے. آپ کو بالکل ہی نہیں بتایا؟ بالکل نہیں بتایا، بالکل. میں کہتا تھا کہ خان صاحب یہ سازش ہو رہی ہے، یہ ہو رہی ہے، یہ ہو رہی ہے، لیکن انہوں نے کہا میں ہوں، آپ فکر بھی کرتے ہیں. وہ ایک ہی بات، میں جو ہوں یار، آپ فکر کیوں کرتے ہیں، میں آپ کو چھوڑ سکتا ہوں. میں نے کہا ٹھیک ہے. تو ہاں ملک صاحب، آپ تو پھر ان کے یارانے کی مثالیں دیا کرتے تھے. بالکل دیتے تھے، اور دوستی کی ہر مثالیں کسی کو دیا کرتے لوگ تھے. دیتے، میں نہیں دیتا تھا. ہاں، لوگ بھی دیتے تھے. لوگ ہماری دوستی کو ایسے سمجھتے کہ یار یہ جو دوستی ہے پر نہ ٹوٹنے والی ہے. ہماری لوگ ایک دوسرے کو مثالیں دیتے، لیکن ان کی طرف سے ٹوٹی ہے، میں نے تو نہیں چھوڑا. اب الیکشن لڑ رہے ہیں انشاءاللہ، اللہ کی قدر کرو. اور ایک خبر یہ بھی چل رہی ہے آپ کی، کوئی رشید اکبر خان نوانی سے کوئی خفیہ ملاقاتیں چل رہی ہیں. نہیں کوئی خفیہ ملاقات نہیں ہے. ڈیل ہو رہی ہے کوئی ضلع کونسل یا کل ایک بڑی خبر گرم تھی میرے متعلق کہ ان کے معاملات کو طے ہو گئے. نہ ملاقات ہوئی ہے، ایک ہی ملاقات ہوئی تھی آخری دن جب پریس تھی نا 3 کو، 2 کو ملاقات ہوئی تھی. جو انہوں نے مجھے کہا تھا کہ آپ جو لے لیں ہم دینے کو تیار ہیں، یا ضمنی آپ کو لڑائیں گے. میں خان صاحب نہ میں ضمنی لڑتا ہوں نہ ضلع کونسل. میں اسی بات پر آج بھی قائم ہوں اور انشاءاللہ کھڑا ہوں. اس فیصلے کے بعد آپ کو منانے کی بھی کوشش کی گئی ہے؟ کافی دوستوں کے ذریعے کافی دوستوں کے. خود نوانی برادران آپ کے پاس نہیں ہے؟ نہیں. ابھی حال ہی میں آپ کا کوئی پیچ اپ ہونے جا رہا ہے. کس سے؟ کسی بھی دھڑے سے ہو سکتا ہے. کسی ظاہری بات ہے، 2 دھڑے ہیں، ایک نوانی ہے اور ایک اینٹی نوانی دھڑا ہے. جہاں سے پتا ایک دفعہ ٹھکرایا جائے گا یا نکل جائے گی جس دھڑے سے، واپسی کا کوئی واپسی نہیں ہو سکتی، ناممکن ہے. بس ملک ظہیر اب جو ہے وہ پرواز کر چکے ہیں. پرواز نہیں، میں کھڑا ہوں اپنے الحمدللہ عوام کے آسرے پہ اور اپنے پاؤں پہ. جو سابقہ آپ کا گروپ تھا، میں اس کی بات کر رہا ہوں، اس سے تو پرواز کر چکے ہیں. ہاں، اس سے پرواز کر چکے ہیں. ہر صورت آپ الیکشن لڑنے جا رہے ہیں انشاءاللہ، اللہ نے اگر موقع دیا. آخر کوئی ایسا نقطہ تو آیا ہوگا ملک صاحب کہ نوانی برادران آپ سے علیحدہ ہوئے، آپ کو 2 سال انہوں نے ساتھ اتحادی کے طور پہ بھی تو ساتھ رکھا ہے. 10 سال مطلب 2 ٹینور میں ساتھ رکھا ہے. بالکل ساتھ رکھا ہے. آخر کوئی نہ کوئی ایسا کیا نقطہ آیا ہے کہ وہ آپ سے علیحدگی پہ آمادہ ہوئے ہیں؟ بس رشید اکبر خان وہ یہ سمجھ رہے تھے کہ کہیں ہم جو ہے نا ہار نہ جائیں. جو میں سمجھتا ہوں وہ یہ سمجھ ہم ہار نہ جائیں، عامر کو بھی ساتھ لے لیں، یہ بھی ساتھ رہے گا میرا، تو ہم انشاءاللہ الیکشن جیت جائیں گے. عامر کو بھی ساتھ رکھنا چاہ رہے تھے، مجھے بھی ساتھ رکھنا. آپ کو کوئی کسی معاہدے کے تحت کوئی ڈیل کرنا چاہ رہے تھے؟ میں تو کہہ رہا ہوں، انہوں نے ڈیل کیا نا کہ آپ کو ضمنی پہ لڑائیں گے. ضمنی پہ لڑیں، آپ کی مرضی. ضلع کونسل لے لیں، آپ کی مرضی، جو آپ کو خوشی ہو آپ رہیں ہمارے. میں کہ میں نہیں، جہاں عامر ہوگا میں نے کہا میں نہیں رہ سکتا، کیونکہ میں 2 الیکشن سے ہار چکا ہوں. میں نے اس کے خلاف الیکشن لڑنا ہے انشاءاللہ، ہر حال لڑنا ہے. ہار جیت مقدر کی بات. 2 دفعہ پہلے بھی ہار گئے تو کیا ہوا؟ یہ رشید اکبر خان یا نوانی برادران کی طرف سے سعید اکبر حمید اکبر کو کہا تھا، رشید اکبر کو کہا، ٹھیک، تینوں بھائی کو کہا. پہلے سعید اکبر حمید اکبر مجھے ملاقات ہوئی تھی نا، پھر اس کے 2 دن بعد رشید اکبر کی ہوئی تھی میرے سے. میں نے سب کو ایک ہی بات کی تھی. تو ملک صاحب، آپ اتنے زیرک سیاستدان ہیں، آپ کا تجربہ بھی ہے، آپ کو پتہ بھی ہوتا ہے کہ جو سیاست ہوتی ہے وہ مفادات کا کھیل ہے موجودہ دور میں، لیکن پھر بھی آپ جو ہے نوانی برادران کے اتنے قریب رہے. اور جب ماحول سارا بنتا بھی جا رہا تھا، آپ کو خبریں بھی مل رہی تھیں، آپ بار بار بتا بھی رہے تھے، لیکن آپ خاموش کیوں رہے؟ میں خاموش ایز دوست بن کے رہا. میں نے کہا شاید مجھ سے کوئی بات کریں گے، مجھے اعتماد ملیں گے. اگر اس وقت مجھے اعتماد ملے تو پتہ نہیں اور بات ہوتی. اگر یہ آخری دن آ کے مجھے جو چھرا گھونپا ہے نا میری پیٹھ میں،
جی یہ اور بات ہے. پہلے مجھے اس فیصلے سے پہلے اگر اعتماد میں لے لیتے میں سوچتا نا پھر آپشن کھلے رہتے. جیسے رشید اکبر نے مجھے ضمنی کہا تھا کہ آپ بیٹھ جائیں، میں بیٹھ گیا. ٹھیک ہے، نہیں لڑا نا، صاف یہاں ہے. اگر اب آپ کے پاس رشید اکبر خان چل کے آتے ہیں، نہیں کوئی ایسا آپشن دیتے ہیں تو کوئی چانسز ہیں؟ میں آپ کی فساد سے ان سے کہوں گا، گزارش کروں گا وہ نہ آئے میرے بس. اچھا، اس سے بڑا چینل اور کیا ہو سکتا ہے. اچھا ملک صاحب، یہاں ہمیں یہ بھی بتاتے چلیں، کھواوڑ ہماری خاندان کے بات ساتھ ہو آپ رہی کے ہے، بڑے قریبی مراسم ہو رہی ہے. یہ ہمارے عزیز ہیں، ہمارے یار کھواڑوں کی یہ بات ہے نا واجد بھائی، میں آپ کو بتا دوں، جی جی سچی بات کر رہا ہوں کہ ان کے پیچھے 3 دفعہ میں نے ان کو چھوڑا ہے. وہ الیکشن لڑے، میں ان کے ساتھ رہا. امن نواز کے امداد کی، سید اکبر کی، پھر اس کی اپنا پھر سید اکبر کی دریا خان میں، ٹھیک ہے. کھواڑوں کے مخالف رہا، حالانکہ میرے عزیز تھے، قریبی. آج وہ مجھ سے جو ناراض ہیں وہ نالاں اسی وجہ سے. آپ نے ہمارے ساتھ تو مخالفت کی تھی ان کے لیے، جو آج آپ کو چھوڑ گئے ہیں، جو آج آپ کو چھوڑ رہے ہیں. میں آپ اس میں ناراض ہو سکتا ہوں کیونکہ میں نے تو ان کے ساتھ زیادتی کی ہے نا. میں تو منصف ہوں، میں تو منصف ہوں نا کہ میں نے ان کے لیے دوستوں کو چھوڑ دیا، عزیزوں کو چھوڑ دیا 3 دفعہ. لیکن انہوں نے میرے ساتھ جو کیا ہے، سب پہ جائیں، یہ فیصلہ میں اللہ پہ اور عوام پہ چھوڑا ہے. میں جو ہوگا دیکھا جائے. ملک صاحب، اس فیصلے کے بعد حلقہ کے عوام کی طرف سے کیا ریئیکشن ہے؟ حلقے کے عوام کا آپ زیادہ مجھ سے بہتر جانتے ہیں. اللہ تعالیٰ نے لوگوں کے دلوں میں میری جگہ بنا دی ہے. جو لوگوں سے مجھے پذیرائی ملی ہے یا محبت ملی ہے، اس کا میں شکرانہ بھی ادا نہیں کرتا. اتنا اللہ کا شکر ہوا ہے. جو مجھے سوشل میڈیا پہ یا جہاں میں جاتا ہوں، جس طرح لوگ مجھے والہانہ طور پہ مل رہے ہیں اور ایک ہی بات کر رہے ہیں کہ ملک صاحب بیٹھنا نہیں ہے. اور ایک تو اب نعرہ بھی لگ گیا ہے ضمیر کا اور ووٹ ملک ظہیر کا. ٹھیک ہے ملک صاحب، آپ کے پرانے دوستوں کی طرف سے یہ کہا جا رہا ہے کہ ملک ظہیر تو چند یونین کونسل تک محدود ہیں، تو انہوں نے اگر ووٹ لیے ہیں تو وہ تو نوانی گروپ کی وجہ سے لیے ہیں. دیکھو جی، یہ تو آگے میدان آ رہا ہے، انشاءاللہ ان کو پتہ چلے گا. چاند یونین کونسل تک جو ہوں، یہ ووٹ تو عوام کا ہے نا. جی جی، ووٹ تو عوام کا ہے. ووٹ عوام کا. یہ نہیں مانتے کہ ووٹ عوام کا. یہ لوگ ووٹ کسی کی ذاتی ملکیت نہیں ہے، ان کی ذاتی میں ووٹ عوام کا ہے. عوام ضمیر سے دینا ہے. میں نے عوام پہ اور اللہ پہ چھوڑا ہے. جو فیصلہ وہ کریں گے میں قبول ہوں. ملک صاحب، کسی سیاسی جماعت نے بھی آپ سے رابطہ کیا ہے جانے کا کہیں ارادہ ہے؟ میں ابھی جو پہلے الحاق کروں گا اپنا لوکل مقامی سطح پہ، اس کے بعد جو پارٹی جوائن کریں گے اکٹھی گروپ میں کریں گے. ملک صاحب، آپ کے مخالف کیمپ میں تو اپنے جو پرانے منصوبے ہیں XYZ جو بھی ان کا منشور ہے، وہ اس بیس پہ جو ہے وہ نکل رہے ہیں. تو آپ کے پاس بھی عوام کے پاس جانے کے لیے نہیں، ملک کے پاس کوئی منصوبہ نہیں تھا. کوئی منصوبہ ہوا نہیں. آپ شہر میں دکھا دیں کوئی منصوبہ ہوا ہے. عامر شانی کا، میں عامر شانی کی بات کر رہا ہوں. عامر یہ سٹی کے MP تو وہ تھے نا. جی منصوبے یہ ہوتا ہے MP کرتا ہے. کوئی نہیں کیا. سیوریج نہیں کیا، سڑکیں ٹوٹی پھوٹی ہیں، گلیاں خراب ہیں، سولنگ نہیں ہے، نالی نہیں ہے، سڑکیں نہیں ہیں. مطلب شہر کی بات سے بار حالت کر دی. یہ جو انڈر پاس ہے اس کی کوئی تعمیر نہیں ہوئی. سوری. تو عامر کا تو کوئی کام نہیں ہے. انشاءاللہ اگر موقع ملا تو انشاءاللہ ہم بکھر کی جائے گا. کوئی منشور ہے؟ منصور میرا ہے جی. انشاءاللہ پہلا میرا منصور ہے کہ انشاءاللہ نوجوانوں کے روزگار. ٹھیک ہے. ڈسٹرکٹ ہسپتال کی توسیع، 400 بیڈ کا اور اضافہ، سٹی ہسپتال، اور سڑک کی چاروں جو سڑک بھی بکھر سے نکلے ہر سڑک پہ ایک ڈسپینسری عوام کی سہولت کے لیے. گڈ. اور انشاءاللہ سکول، جو کالج شہر میں سکول ہیں ان کو اپ گریڈ کریں. جو ہائی ہے اس کو کالج کر دیں گے، جو پرائمری ہے اس کو ہائی کر دیں گے، مڈل ہے ان کو ہائی کر دیں گے. تو انشاءاللہ جو ہم سے ہو سکا کوئی کسر نہیں چھوڑیں گے. جی، یہ تھے امیدوار MP حلقہ PP 92 ملک ظہیر احمد اترا. انہوں نے سانول نیٹ ورک سے گفتگو کی ہے اور موجودہ جو بھی سینیریو بن رہا ہے، جو بھی ان کا تھیم ہے، پولیٹیکل تھیم ہے، وہ بتایا ہے. ساتھ ہی انہوں نے وضاحت کی ہے کہ میرے نوانی برادران سے فی الوقت کسی قسم کے کوئی جو ہے بات چیت نہیں ہوئی، نہ ہی کوئی ملاقات ہوئی ہے. سوشل میڈیا پہ جو کچھ چل رہا ہے یہ سارا پروپیگنڈا ہے. اس کے علاوہ ملک صاحب، جو الیکشن ہو رہے ہیں اس حوالے سے کچھ کہنا چاہیں گے؟ جو موجودہ سینیریو بن رہا ہے. دیکھو جی، الیکشن ہو رہے ہیں، اس کے بعد ہی پتہ چلے گا کیا اونٹ کس کروڑ بیٹھتا ہے.
نواز شریف فیملی آتی ہے, پی پی آتی ہے, یہ تو بعد میں پتہ لگا. نعیم اللہ خان شانی سے بھی روابط ہیں؟ نہیں ملا نہیں ان دنوں, ویسے ملاقات ہو جاتی ہے. الیکشن کے حوالے سے؟ نہیں کوئی ملاقات نہیں, کوئی ملاقات. حبیب خان سے ہوئی ہے, حبیب خان نوانی سے ان سے ہوئی ہے, روابط ہیں؟ نہیں ملاقات ہوئی ہے, ملاقات سیاسی معاملے بات چیت ہوئی ہے, وہ جو بھی ظاہری بات ہے ایجنڈا الیکشن ہی ہونا. ہاں ایجنڈا الیکشن, ان سے بات ہوئی. بہت شکریہ ملک صاحب, آپ نے ہمیں ٹائم دیا ہے. اور میں اپنی عوام کے لیے جی اگر کوئی میسج چھوڑنا چاہیں چھوڑنا میسج, میں اپنی عوام کے لیے انشاءاللہ 24 گھنٹے حاضر ہوں گا, اور عوام میری ہے, میں عوام سے. اللہ حافظ, خوش رہے عوام.